بہت سے لوگوں کے دلوں میں شاید یہ سادہ سا سوال آتا ہو کہ مردوں کی قمیض کے بٹن دائیں جانب اور خواتین قمیض کے بٹن بائیں جانب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 5 نکات بیان کیے گئے ہیں جو متجہ ذیل ہیں۔ مالدار خواتین اپنا لباس خادموں کی معاونت سے پہننے کی عادی ہوتی تھی اور یہ خادم اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرنے کا رجحان رکھتے تھے، جبکہ مرد اپنا لباس خود پہننے کا رجحان رکھتے تھے۔ اس زمانے میں بٹن کا شمار قیمتی اشیاء میں ہوتا تھا اور اس کو صاحب ثروت خواتین ہی استعمال کیا کرتی تھی، جن کے پاس بٹنوں کو لگانے اور کھولنے کے لیے معاونی خدمات میسر ہوتی تھی۔ بعض نسبتاً مند خواتین نے بھی صاحب ثروت خواتین کی روش اپناتے ہوئے بٹن کو بائیں جانب رکھنا شروع کر دیا۔ مرد اپنی تلواروں کو دائیں ہاتھ میں تھاما کرتے تھے، لہٰذا بٹن کھولنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ آسان اور جلد ممکن ہوتا تھا۔ دوسری جانب خواتین میں اپنے شیر خوار بچوں کو بائیں ہاتھ میں تھامنے کا رجحان تھا، اس لیے بٹن کا بائیں ہاتھ جانب ہونا ان کے لیے دائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے میں آسانی کا باعث ہوتا تھا۔ خواتین کو گھوڑوں پر ایک جانب ٹانگیں لٹکا کر سواری کی عادت ہوتی تھی، لہٰذا بٹنوں کو بائیں جانب لگانے سے اس پوزیشن میں ان کی قمیضوں میں ہوا کم داخل ہوتی تھی۔ دوسری جانب مرد گھوڑوں پر پینڈلیاں پھیلا کر بیٹھا کرتے تھے، اس پوزیشن میں وہ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار کا استعمال کرتے تھے۔ نیپولین بوناپارٹ کی تصویر سے عام طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اس کے کوٹ کے اندر مڑا ہوتا تھا۔ اسی وقت ممکن ہے جب بٹن دائیں جانب لگے ہوں، نیپولین نے یک حکم جاری کیا تھا کہ خواتین کی تمام قمیضوں کے بٹن مردوں کے مخالف جانب رکھے جائیں، اس لیے کہ خواتین ہاتھوں کو اپنی قمیضوں میں ڈال کر مزاح کیا کرتی تھیں۔ خواتین کے لباس کو مردوں کے لباس کے قریب خصوصیات سے متصف کیا گیا تاکہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا سکے کہ خواتین مردوں سے کسی طور پر کم نہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے اجزاء بھی متصل ہوئے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ در حقیقت خواتین مردوں سے مختلف واقع ہوئی ہیں۔ بٹن کا بائیں جانب رکھنا بھی اسی احساس کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ وسیع پیمانے پر کپڑوں کی تیاری کا دوبارہ شروع ہونے تک یہ یکساں معیار نہیں تھے۔ اس موقع پر کپڑے تیار کرنے والوں نے خیال کیا کہ یہ ہر انسانی نوع کے لیے مختلف لباس تیار کرنے کی ایک اچھی حکمت عملی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں صفوں کی ضرورت ہے کہ درمیان اختلاف پر توجہ دینے کا آغاز وسیع پیمانے پر کپڑوں کی تیاری کے دور کی وجہ سے ہوا۔